ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی مشکلات نہیں آئیں، یعنی اے مسلمانوں اسلام لے آئے، اب تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف کلمہ شریف پڑھ کر جنت میں چلے جاؤ گے۔ اسلام لانے کے بعد تمہیں دین اسلام پر عمل کرنا ہے، اور اس میں کئی رکاوٹیں آئیں گی، تکلیفیں اٹھانی ہے۔ پہلے کے جو مومنین تھے انہوں نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہر مسلمان کو درس ہے کہ وہ دین حق پر مضبوطی سے قائم رہے، تکلیفوں سے نہ گھبرائے، حق بات پر قائم رہے، حق بات کا پرچار کرے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ آج مسلمان حق بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ حق بات کہنے سے مشکلات آئیں گی، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید یہی درس دے رہا ہے کہ حق بات کہنی ہے اور مشکلات کو برداشت کرنا ہے۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں سختی پہنچی، والضراء اور شدت پہنچی، وزلزلوا اور انہیں ہلا دیا گیا، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے وہ بھی کہہ اٹھے، متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا سن لو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اے مسلمانوں بڑی بڑی مشکلات آئیں گی، تمہیں ذہنی طور پر ان مشکلات کے لیے تیار رہنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے۔ مدد ضرور آئے گی لیکن امتحانات بھی ہوں گے۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ Do you think that you will enter paradise even though you have not yet faced the conditions of those who preceded you? Meaning, O Muslims, you have accepted Islam. Do you now think that merely by reciting the kalima you will enter paradise immediately? After accepting Islam, you must practice the religion of Islam, and many obstacles will come. You will have to endure difficulties. The believers before you also endured great hardships. This verse teaches every Muslim to remain firmly established upon the true religion, not to be frightened by difficulties, to remain steadfast upon the truth, and to proclaim the truth. It is worth reflecting that today a Muslim is often unwilling to speak the truth, saying that difficulties will arise if he does so. Yet the Quran teaches us that we must speak the truth and endure difficulties. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. They were afflicted by hardship and severity, and they were shaken with force until the messenger of that era and the believers with him said, when will Allah's help come? Pay heed, indeed the help of Allah is near. Meaning, O Muslims, trials will definitely come your way, but you must be patient and steadfast, and the help of Allah subhanahu wa ta'ala will definitely come. بخاری شریف کتاب الاکراہ، باب من اختار الضرب والقتل والہوان علی الکفر، حدیث نمبر 6943۔ حضرت خباب اس حدیث کے راوی ہیں۔ مکی زندگی کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب مسلمانوں پر کفار ظلم و ستم کرتے تھے۔ جب معلوم ہوتا کہ فلاں ایمان لے آیا ہے تو اسے گھر سے گھسیٹا جاتا، پھر رسیوں سے باندھا جاتا، پھر اسے کوڑے مارے جاتے، ڈنڈے برسائے جاتے، اسے زخمی کیا جاتا۔
اس کی قمیص اتار کر سخت گرمی میں گرم پتھروں پر اسے لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور پیٹھ سے اس قدر چربی نکلتی کہ اس سے انگارے بجھ جاتے۔ کتنے صحابہ کرام کو مکی زندگی میں اس طرح شہید کر دیا گیا، کتنے معذور ہو گئے، اس قدر تکلیفیں تھیں۔ During the Meccan period before the Hijrah, the disbelievers oppressed the Muslims. Whenever they discovered that someone had accepted Islam, they would be dragged from their home, tied with ropes, beaten with whips and sticks, and wounded. Their shirt would be removed, and they would be made to lie upon hot stones in the intense heat, with a heavy stone placed upon their chest. Sometimes they would be made to lie upon burning embers, until so much fat came out from their body that it extinguished the embers. How many companions were martyred in this manner during the Meccan period? How many were left disabled? Such were the hardships they endured. شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی، اپنے دکھ بتائے۔ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر جلوہ افروز تھے۔ فقلنا، ہم نے عرض کی، الا تستنصر لنا، یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے؟ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور فرمائے؟ کافر بہت ظلم و ستم کر رکھے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد کان من قبلکم، بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ جب ایمان لائے تو انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ یؤخذ الرجل، مومن کو پکڑ لیا جاتا، فیحفر له فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، فیجعل فیہا، اور اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا، فیجاء بالمیشار فیودع علی رأسہ فیجعل نصفین، آرا لیا جاتا اور سر پر رکھ کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت کو اور اس کی ہڈیوں کو نوچا جاتا۔ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، یہ ساری تکلیفیں اسے دین سے روک نہیں سکتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی، صحابہ کرام نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کی ریاست عطا فرمائی، اور پھر آخرکار سن 8 ہجری میں صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف فتح کرنے کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کی فتح عطا فرمائی۔ تو اس میں درس یہ ہے کہ مشکلات آتی ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے، آگے چل کر پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی محبت عطا فرمائے، اور ناموس رسالت کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ In Sahih al-Bukhari, there is a hadith from the Meccan period when the Muslims were undergoing such oppression. The hadith number is 6943. Sayyidina Khabbab radiyallahu ta'ala anhu says that we raised our concern to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam and presented our suffering to him sallallahu alayhi wasallam. The Prophet sallallahu alayhi wasallam was seated in the shade of the Kaaba
using his cloak as a pillow, sallallahu alaihi wasallam. We said, will you not seek help for us, O Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam? Will you not supplicate for us, that Allah subhanahu wa ta'ala might remove this difficulty from us, as the disbelievers are subjecting us to severe oppression? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed there were people before you, who when they believed endured tremendous hardships. A man would be seized, and a pit would be dug for him in the ground, and he would be placed in it. Then a sword would be brought and placed on his head, and he would be split into two halves. And iron combs would be used to tear the flesh from his body down to his bones. Yet none of that would turn him away from his religion. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. The Prophet sallallahu alaihi wasallam instructed the companions to remain patient. The companions radiyallahu ta'ala anhum ajma'een endured with patience. Allah subhanahu wa ta'ala then granted them the state of Medina, and eventually in the 8th year after Hijrah, the companions came with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to conquer Mecca. Allah subhanahu wa ta'ala granted them the conquest of Mecca. The lesson here is that difficulties will come, but one should not be frightened. One should remain patient, for eventually ease will follow. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability and the spirit to sacrifice everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen ya Rabb al-Alameen.